الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں پچھلی قوم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل قوم کو جو آزادی کی نعمت عطا فرمائی اس کا ذکر فرمایا ہے. تو اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم آج اس آزادی کی نعمت کے بارے میں سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو بھی آزادی کی نعمت عطا فرمائی تھی اور ان لوگوں نے اس کی قدر نہ کی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر طرح طرح کے عذابات بھیجے. بنی اسرائیل کو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی اور یعقوب علیہ السلام یہ شام کے نام کے رہنے والے تھے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا تو اس وقت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے سارے کنبے قبیلے کو لے کر مصر تشریف لے گئے. وہاں پہ جا کے رہنے لگے. تو وقت گزرتا گیا, صدیاں گزری. 400-500 سال کے بعد وہاں پر ایک ظالم اور جابر شخص کی حکومت آئی جس کا لقب فرعون تھا, تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. تو جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا. وہ ان کے مردوں سے بھاری کام کرواتا, عورتوں کو اپنے گھر میں جو عورتیں تھیں ان کی خادمائیں بنا کے رکھتا اور بنی اسرائیل پر اس نے طرح طرح کے ظلم کیے. آخرکار اللہ تبارک و تعالی نے جب ان لوگوں کو آزادی کی نعمت عطا کرنا چاہی تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم میں نبی بنا کر بھیجا. اور موسیٰ علیہ السلام آپ کی یہ ولادت کا واقعہ ہی بڑا تفصیلی ہے, بڑا اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے فرعون کو کہا کہ یہ خدائی کا دعویٰ ترک کر دو, تم انسان ہو, انسان بن کے رہو, اور دوسرا بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دو, بنی اسرائیل کو آزاد کر دو. آپ نے فرعون کو کافی سمجھایا, کافی اس کو واضح و نصیحت کی, لیکن وہ سرکش تھا, باغی تھا, اللہ کے احکامات بلکہ خود ہی خدا بننے کا دعویٰ کیا ہوا تھا. اس نے ایک نہ مانی. تو آخرکار اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنی اس قوم کو لے کر یہاں سے ہجرت کر جائیے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا, بنی اسرائیل کو لیا اور مصر سے روانہ ہو گئے. اور جو ہی فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل تو یہاں سے بھاگ چکے ہیں تو فرعون اپنی 70,000 کی فوج لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے نکلا. اب اللہ کی شان دیکھیے, موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, سامنے آپ کے دریا آ گیا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی, مولا کیا کیا جائے, میں بنی اسرائیل کو لے کر نکل تو آیا ہوں, آگے بھی راستہ بند ہے, پیچھے بھی دشمن کا حملہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا
کہ موسیٰ اپنا عصا اس دریا میں مار دیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا تو وہیں پر دریا کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور 12 رستے بن گئے. موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان 12 رستوں سے گزری. جب فرعون نے دیکھا کہ اس دریا میں رستہ بن چکا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر چکی ہے تو اس نے بھی گزرنے کی کوشش کی. جو ہی اس نے اس راستے پہ قدم رکھا وہی دریا دونوں طرف سے مل گیا. فرعون اور اس کا لشکر وہیں پر تباہ ہو گیا. تو جو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو اس فرعون اور اس کے ظلم سے نجات عطا فرمائی. اب ان لوگوں کو آزادی تو مل گئی لیکن تھوڑا سا وہ آگے گئے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مٹی کے بت بنائے ہوئے ہیں اور ان کی عبادت کر رہے ہیں. اب بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ جعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے معبود بنا دو کہ ہم ان کی عبادت کریں. یعنی ایسی جاہل قوم تھی کہ ابھی اپنی آنکھوں سے ان کفار کو خدا کو نہ ماننے والوں کو ہلاک ہوتے دیکھا ہے لیکن تھوڑا سا آگے جا کے اللہ کی اس نعمت کو بھول گئے اور کہتے کیا ہے ہمارے لیے بھی اس طرح کے معبود بنا دیجیے کہ ہم ان کی عبادت کریں. تو یہ ان لوگوں نے نعمت کی سب سے پہلے ناقدری کی. اللہ نے جو ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے, وہ لوگ اللہ کرنا شروع ہو جاتے, لیکن تھوڑا وقت بھی نہیں گزرا کہ وہ لوگ پھر سرکشی کی طرف شروع ہو گئے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کے لیے جب کوہ طور پر بلایا تو وہی قوم ایک بچڑے کی پوجا میں شروع ہو گئی. اس قوم میں ایک سامری جادوگر تھا, اس نے ایک بچڑے کے منہ میں کوئی چیز لگائی جس سے وہ زندہ ہو گیا اور وہ قوم اس کی پوجا شروع کرنے لگ گئی. اب یہاں بھی ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کی ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو آزادی عطا فرمائی فرعون کے ظلم و ستم سے, لیکن وہ لوگ اس نعمت کو بھول گئے اور اللہ کو ہی بھول کر بتوں کی پوجا کرنے شروع ہو گئے, بچڑے کی پوجا کرنے شروع ہو گئے. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس قوم کو ترقی عطا نہیں کی بلکہ وہ قوم ذلت اور رسوائی کی طرف ہی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, جب ان لوگوں نے اس طرح کی سرکشیاں کی تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر ذلت اور محتاجی کو مسلط کر دیا. اب یہ بنی اسرائیل کی آزادی کا واقعہ سنانے کا مقصد, آج 14 اگست ہے, ہم بھی آزادی منا رہے ہیں, یوم آزادی منا رہے ہیں, تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح یوم آزادی منا رہے ہیں. ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی کی نعمت عطا فرمائی لیکن ان لوگوں نے اس نعمت کی ناقدری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر ذلت اور محتاجی کو مسلط کر دیا. آج ہم بھی یوم آزادی منا رہے ہیں تو ہمیں اس یوم آزادی کے موقع پر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جو اس نعمت کی ناقدری کا سبب بنے, جن سے یہ ظاہر ہو کہ ہم اللہ کی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں. یہ یوم آزادی خوشی کا دن ہے اور خوشی کے دن میں ایسے کام کرنا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گویا یہ نعمت کے چھن جانے کا سبب ہے. اور ویسے بھی حدیث میں واقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 آوازیں بڑی ناپسند ہیں اور 2 قسم کی آوازیں دنیا میں سب سے زیادہ ملعون ہیں, سب سے زیادہ لگتی ہیں. اور وہ کون سی ہیں؟ خوشی یعنی نعمت ملنے کے موقع پر جو شور شرابہ کیا جاتا ہے, جیسے آج خوشی کا دن ہے تو باجے بجائے جا رہے ہیں, پٹاخے بجائے جا رہے ہیں, تو یہ آواز سب سے زیادہ ملعون آواز ہے. اور دوسری وہ آواز جب مصیبت انسان کو پہنچتی ہے اس وقت جو لوہا کیا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, یہ آواز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی ناپسند ہے. تو آج خوشی کا دن ہے, باجے بجانے کا دن نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے میں جاہلیت اتنی ہے
کہ غلط کام کو صحیح سمجھا جاتا ہے. صحیح کو غلط سمجھے نہ سمجھے یہ تو انسان کی اپنی عقل پر ہے نا، لیکن غلط کو صحیح سمجھ کر کیا جا رہا ہے. آج ادھر سے باہر نکل کے ذرا وزٹ کرے گا، اتنے باجے باز رہے اتنے باجے باز رہے، یہ کیا ہے؟ غلط کام ہے. اور حدیث پاک ہم نے سنی کہ سب سے ملعون آواز وہ ہے کہ جو نعمت ملنے پر شور شرابہ کیا جائے. لیکن ہمارے معاشرے میں اسے اس غلط کو صحیح سمجھ کے اتنے فخر سے کیا جاتا ہے اور اس پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے جیسے کہ بہت اعلیٰ کارنامہ سر انجام دے دیا. جیسے باجے ایسے بجائے جا رہے ہیں جیسے انہوں نے پاکستان آزاد کروا دیا ہے. حالانکہ پاکستان آزاد کروانے کے لیے 30 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے. تو یہ باجے بجا کے کیا ان کی جانوں کو ثواب پہنچا رہے ہیں. 22,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا ہے. کئی لوگ بے گھر ہوئے. جب پاکستان آزاد ہوا تو ہندوستان سے جن لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں پر ہجرت کی تو کیا باجے بجانے کے لیے ہجرت کی ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں باجے بجائیں گی؟ بلکہ یہ پاکستان تو علماء نے ہمارے قائدین نے اس لیے آزاد کروایا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو آزادی سے نمازیں نہیں پڑھنے دی جا رہی تھی، مسلمانوں کو آزادی سے دین کے احکامات پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. تو ان لوگوں نے اپنی کوششوں سے کاوشوں سے پاکستان کو آزاد کروایا تاکہ ہمارے پاس ایک الگ مملکت ہو، الگ ریاست ہو جہاں پر ہم آزادی سے اسلامی احکامات پر عمل کر سکیں، قرآنی تعلیمات پر عمل کر سکیں، آزادی سے نماز پڑھ سکیں، آزادی سے روزہ رکھ سکیں، ہماری مائیں بہنیں آزادی سے نکل سکیں گھروں سے باہر، باپردہ رہ سکیں. پاکستان تو اس لیے آزاد ہوا. تو یہ فضولیات سے ہم نے خود بھی بچنا ہے، اپنی اولادوں کو بچانا ہے. ہم جتنے سن رہے ہیں ہر ایک تک جس تک پیغام پہنچتا ہے ان کو تو ان کاموں سے روکنا چاہیے. آپ تک میں نے پیغام پہنچایا، آپ لوگ اپنے بچوں کو ان کاموں سے روکیں. یہ نعمت کی ناشکری ہے. جو لوگ نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، ہم نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیتا ہے. ہمارا معاشرہ آگے کون سا ترقی یافتہ ہے؟ آگے یہاں پر ذلت ہے، آگے یہاں پر محتاجی ہے، اور اوپر سے اور رب کی نافرمانیاں کر کے اپنے اوپر وبال لانا چاہتے ہیں. ہم غور کریں نا، یہ پاکستان اس لیے آزاد ہوا کہ آزادی سے نمازیں پڑھی جائیں. ہم کس قدر نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ تو آج کے دن میں جو سب سے اہم کام ہے وہ ان شہیدوں کو ثواب پہنچانا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں آزاد کروایا. جو 20 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، 22,000 علماء کرام شہید ہوئے، تو ان جانوں کو ثواب پہنچانے کا دن ہے. اور پھر بڑی قابل غور بات ہے کہ کسی بھی گھر میں جب میت ہو جائے یا کوئی شہید ہو جائے تو سالوں سال، 20 سال، 30 سال، جب تک انسان کی زندگی ہے انسان کو یاد ہوتا ہے کہ فلاں دن میرے والد فوت ہوئے تھے، فلاں تاریخ کو فوت ہوئے تھے. اس دن انسان نیک کام کرتا ہے، اپنے گھر میں ختم دلوا دیتا ہے یا کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تاکہ وہ جو اس دن فوت ہوئے تھے ان کو ثواب پہنچے. تو آج کے دن جو 30 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، 22,000 علماء کرام شہید ہوئے، تو آج کے دن ہمیں بھی تو نیک کام کر کے ان کو ثواب پہنچانا چاہیے نا، نہ کہ باجے بجا کر ان لوگوں کی روح کو تڑپانا چاہیے. تو آج کے دن نیک کام کرنے ہیں. اور پھر ان لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں ایک آزاد ملک تو بنا دیا. اب ہمیں اس ملک کی تعمیر اور ترقی کرنی ہے. ہم اپنے معاشرے میں تعلیم کو عام کریں، اسلامی تعلیمات کو عام کریں، برائی کو روکیں، نیکی کی دعوت دیں. یعنی پاکستان اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے بنا ہے. تو اس مقصد کو ہم نے آگے بڑھانا ہے کہ ہم بھی اسلامی تعلیمات کو خود نہیں اگر پتہ تو خود بھی سیکھیں. اگر خود ہمیں جو بات معلوم ہے، ایک بات ہی معلوم ہے، ہم دوسروں کو بتائیں، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں.
تاکہ جس مقصد کے لیے یہ ملک آزاد کروایا گیا ہے اس مقصد کو آگے بڑھایا جا سکے. لیکن افسوس کہ جاہلیت اتنی ہے کہ صرف بازے بجائے جا رہے ہیں, کوئی سیدھا کام نہیں کیا جا رہا اور بڑا اس پر فخر کیا جا رہا ہے. یہ بہت غلط ہے. ہم لوگوں نے اس کو روکنا ہوگا. جہاں تک ہماری رسائی ممکن ہے, جہاں تک ہم روک سکتے ہیں ہم نے روکنا ہے. جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے, جن کو ہم نہیں روک سکتے, ان کی ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی, نہ ہی ان کی ہم پر ذمہ داری ہے. لیکن جہاں تک ہماری پہنچ ممکن ہے, اپنے گھر میں اپنے اولاد کو, ان کو تو روکنا ہمارا فرض ہے. تو اس لیے ہم نے نہ ہی اپنی اولادوں کو باجے لے کے دینے اور نہ ہی یہ تعلیم دینی ہے, بلکہ اپنی اولادوں کو بتائیں کہ یہ پاکستان اتنی قربانیوں کے بعد اس مقصد کے لیے بنا ہے کہ یہاں پر اسلامی تعلیمات پر آزادانہ طور پر عمل کیا جائے. اور کچھ نہیں کر سکتے, کم از کم ہم تعمیر پاکستان کے لیے ایک پودا تو لگا سکتے ہیں, اور یہ بھی صدقہ ہے. کم از کم ایک پودا بھی لگائیں, پاکستان کو سرسبز و شاداب بنائیں. اور یہ کوئی بھی ملک ہو, اس سے محبت, اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے. اور جو شخص اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اس کی ترقی کے لیے کوشش کرتا ہے. تو ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنی ہے, اپنے وطن کو کی ترقی کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. اور اپنے ان شہیدوں کے لیے آج ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھ کے ان کو ثواب پہنچانا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. تو ایک شعر ہے, شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بھلا نہ دینا. شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بھلا نہ دینا. قسم ہے تم کو ہے سرفروشو, لہو ہمارا بھلا نہ دینا. وضو ہم اپنے لہو میں کر کے خدا کے ہاں سرخرو ہوئے ہیں. ہم اپنا عہد نبھا چلے ہیں, تم اپنا عہد بھلا نہ دینا. یعنی انہوں نے اپنا عہد پورا کر دیا, اب ہم پر ہے کہ ہم اس عہد کو کتنا نبھاتے ہیں اور کس قدر ہم بھلا دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو قسم کی آوازیں ناپسند ہیں. خوشی کے موقع پر جو آوازیں نکالی جاتی ہیں, جیسے پٹاخے بجائے جا رہے ہیں, باجے بجائے جا رہے ہیں, شور شرابہ کیا جا رہا ہے, یہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے. دنیا میں سب سے لعنتی آواز ہے. اور دوسری, کوئی بھی مصیبت آ جائے, گھر میں کھوتی ہوگی ہے تو اتنا پیٹتے ہیں, نوحہ کرتے ہیں, کہ کوئی اور مصیبت آ گئی ہے تو پیٹا جاتا ہے, نوحہ کیا جاتا ہے. تو یہ آواز بھی سب سے لعنتی ہے, سب سے بدعون ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے کے مطابق جشن آزادی منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.